حضرت عبداللہ بن زید اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ اس حد تک یعنی کہ عبادت میں اس میں مشغول ہے کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شادی نہیں کی۔ ان کی ایج جو ہے وہ زیادہ ہوتی گئی، لیکن انہیں کبھی خیال ہی نہیں آیا شادی کا۔ ان کی زندگی کا مقصد، ان کی لگن صرف اور صرف دن رات اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، ان احکامات پہ لیے چلنے پہ پائی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عبداللہ بن زید جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں جو بھی جائیں گے وہ ایک بندہ نہیں جائے گا، وہ دو جوڑے یعنی کہ ساتھ جائیں گے، یعنی ایک اس کا میاں اور بیوی دو اکٹھے ہو کے جائیں گے۔ تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس دنیا میں ہی میں اپنے قیامت والے جنت والے جوڑے کو دیکھ لوں۔ تو یہ اس کے لیے وہ دعا کرتے کرتے سو گیا اس کے یا اللہ مجھے بھی وہ ابھی سے دکھا دے کہ میرا جوڑا کیسا ہوگا، کہ میرے ساتھ کون جائے گا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، اور تیسرے دن بھی جو ہے وہ جب سویا تو رات کو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کا جو جوڑا ہے وہ میمونہ ولید ہے، جو کہ حبشہ کی ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کالے رنگ کی ہے۔ تو وہ صبح اٹھ کے میمونہ ولید کو ملنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے کہ اللہ نے جو خواب میں اسے اس کے ساتھ جوڑا دکھایا ہے اس کو دیکھنے کے لیے اس کی طرف چل پڑا۔ وہ چلتے چلتے وہاں پہنچا۔ وہ ایک بہت بڑی قابل ہستی تھی عبداللہ بن زید، ان کا چرچا سارے علاقوں میں تھا، ان کی نیک نامی کا، ان کے دینی کام کا۔ تو لوگوں نے ان کا بڑا پرتقویٰ استقبال کیا۔ ان کا استقبال کرنے کے بعد انہیں ساتھ لے کے چلے، تو ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہے وہ میمونہ ولید سے ملنا چاہتے ہیں۔ لوگ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک پاگل ہے، وہ تو لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، وہ بچے اسے تنگ کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، وہ تو پاگلوں جیسی باتیں کہتی ہے۔ جب اسے کوئی کہے کہ، اور جب کوئی روئے تو وہ ہنستی ہے، اور جب کوئی ہنسے تو وہ رونے لگ جاتی ہے، وہ بہت ہی عجیب ہے۔ اور آپ اتنے بڑے دین کے عالم ہو کے، اتنے بڑے ہو کہ آپ ایسی عورت کو اس کو ملنے آئے ہیں جو کہ ذہنی طور پہ بھی پاگل ہے، جس کی یہ ویلیو ہے۔ انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے، وہ جیسے بھی ہے آپ مجھے اس کا پتہ بتائیں وہ کہاں پہ ہے۔ انہوں نے کہا وہ اجرت پہ بکریاں چراتی ہے، وہ سارا دن جو ہے وہ جنگل میں بکریاں لے کے چلی جاتی ہے، اور شام کو وہ واپس آتی ہے اور اس کی اجرت لیتی ہے، اور وہ ہے پاگل۔ اور اس جنگل میں خونخوار درندے ہیں، سانپ ہیں، بہت خطرناک جنگل ہے، اس لیے وہاں کوئی نہیں جاتا، صرف وہ پاگل ہی جاتی ہے، اور وہ شام کو واپس آتی ہے۔ اس نے گھوڑا لیا اور اس طرف چل پڑا۔ تو لوگوں نے منع کیا کہ آپ ادھر نہ جائیں، کہ وہاں پہ خونخوار جانور ہیں، زندگی کو آپ کی خطرہ ہوگا۔ کہا نہیں، میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں میں اس مقصد کے لیے جاؤں گا۔ وہ چلا، اور وہ چل کے جنگل میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا کے دیکھتا ہے ایک جگہ پہ، تو میمونہ ولید جو ہیں وہ جائے نماز بچھا کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اور جو بکریاں ہیں وہ سائڈ پہ ہیں، کہیں چاہ رہی ہیں۔ تو اس نے وہ جیسے ہی اس کے نزدیک گیا، وہاں پہ اس کے پاس گیا، تو فوراً اس نے کہا کہ عبداللہ، اللہ نے تو تجھے جنت میں دکھایا تھا جو ہے، اور تو دنیا میں ملنے آ گیا۔ اس بات پہ اور زیادہ وہ حیران ہوا کہ یہ عورت جس کو سارے پاگل کہتے ہیں، اس کی اتنی طاقت، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی طاقت دی ہوئی ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ؟ اس نے کہا وہی اللہ جس نے آپ کو رات کو خواب میں دکھایا ہے، وہ اللہ کیا مجھے نہیں دکھا سکتا آپ کو؟ کیا میں نہیں دیکھ سکتی؟ وہ اللہ میرا بھی تو خدا ہے۔ اس نے پہ دیکھا تو بکریاں جو ہیں وہ چر رہی ہیں، اور جو بکریوں کی عادت ہوتی ہے ادھر ادھر بھاگتی ہیں، جو بکری باہر نکلتی ہے اس کو اس کے ارد گرد شیر کھائے ہیں جو کہ ان بکریوں کی رکھوالی کر رہے ہیں، اور جو بکری آگے نکلتی ہے اسے ڈرا کے واپس جو ہے وہ اکٹھا کر دیتے ہیں۔ اس بات پہ وہ اور حیران ہوا، اور میمونہ ولید سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ خونخوار جانور جن کی خوراک ہے بکریاں، جو بکریوں کو کھا جاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ ان کے دل میں یہ کیسے خونخوار جانور کے دل میں پیدا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ جب اللہ چاہتا ہے، جو بندہ اللہ کے راستے پہ لگ جاتا ہے، جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے،
پھر دیکھیں کہ خونخوار جانور بھی، شیر بھی جو ہے وہ بکریوں سے دوستی کر لیتے ہیں۔ میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے خونخوار جانوروں کو بھی بکریوں سے دوستی کروا دی ہے اور ان کی حفاظت پہ لگا دی ہے۔ انسان جب اللہ اور اللہ کے دین کے کام کے لیے لگ جاتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے لگ جاتا ہے، تو انسان کے جو کام ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ ان کو لگا دیتا ہے جہاں انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا، جو انسان کی سوچ سے بھی باہر ہوتا ہے کہ اللہ مجھے یہاں سے اس دے گا، اللہ اس چیز کو میری حفاظت پہ لگائے گا، اللہ تعالیٰ میرے کام اس جگہ سے کروائے گا۔ جو انسان کی سوچ سے بھی باہر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کے کام جو ہے کام پہ لوگوں کو لگا دیتا ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگیوں کے لحاظ سے کہ ہمیں اللہ کے، ہم دیکھتے ہیں ہمیں نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس اگر ٹائم نہیں ہے، یا اور دینی کام کے لیے ہم اپنے کاروبار، بزنس میں، اپنی نوکریوں میں مصروف ہیں، تو اگر کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں نکلتا، ہم جب اللہ کے کام میں، اللہ کے دین کے کام میں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان پہ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے گا کہ وہ ہمارے کام کریں گے۔